بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج ہم ایک نئی نشست کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج کے جو ہماری اس تربیت گاہ میں مربی ہیں، ہم سب کے بڑے جانے پہچانے اور یقیناً جو لوگ بھی ریسرچ سے واسطہ رکھتے ہیں وہ سب لوگ آپ کے نام سے یقیناً وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کا نام یا سنا ہے یا پڑھا ہے یا آپ سے استفادہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ میری مراد ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترم و مکرم ڈاکٹر خورشید احمد سعیدی صاحب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ آپ کا موضوع جو ہے اور جو آپ کا تخصص ہے وہ تقابل ادیان ہے، اور تقابل ادیان میں آپ نے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، جہاں پہ مختلف محققین کو آپ نے سپروائز کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے تحقیق کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی مختلف ورکشاپس جو ہیں ان میں شرکت کی ہے، اور پاکستان میں دینی مدارس میں خاص طور پہ آپ بڑی محبت رکھتے ہیں طلباء سے، اور طلباء جو ہیں آپ سے مختلف اوقات میں استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات بھی آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں بغیر آپ کی راہ میں اور آپ کے وقت میں حائل ہوئے ڈائریکٹلی گفتگو کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے مربی محترم و مکرم ڈاکٹر خورشید احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ آپ سے گفتگو فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے لوگ ہیں اس وقت، ہمارے طلباء جو حاضر ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ طلباء و طالبات پاکستان اور بیرون ملک کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ہیں، اور بی ایس سے لے کے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے بھی طلباء و طالبات ہیں۔ جی، آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا تصور کائنات۔ اس کو انگریزی میں ہم اسلامک ورلڈ ویو کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے کچھ جو اس کی اصطلاحات ہیں ان کا معنی اور مفہوم ہم سمجھ لیں تاکہ بعد والی گفتگو ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس میں جو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے جس کو ہم نے اردو میں تصور کائنات کہا۔ تصور کا معنی آپ کو مفہوم واضح ہے، لیکن کائنات پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کا ایک مفہوم شاید جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے وہ ہے اس کا کہ کائنات ایک جگہ ہے، ایک مکان ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم ہے کہ یہ کائنات کا لفظ جمع ہے اور اس کی واحد ہے کائن، اور کائن کہتے ہیں کسی وجود کو۔ وجود چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، یا وہ حیوانات میں سے ہو، جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، کسی بھی شکل کا وہ وجود ہے تو اس کو کائن کہتے ہیں۔ اور کائنات کا ایک اور مفہوم آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کائنات کا مطلب ہے مخلوقات۔ اب جو اس کا لفظ کائن یا کائنات کا معنی اور مفہوم ہم نے جان لیا، تو اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس کو ہم تصور کائنات کہہ رہے ہیں یا جس کو انگریزی میں ورلڈ ویو کہتے ہیں، اس کا معنی مفہوم کیا بنا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک
ورلڈ ویو کا یا تصور کائنات کا معنی ہے کہ کائنات کے متعلق معقول تناظر یا موقف، یا اسے آپ نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے کچھ لوگ فلسفہ حیات بھی کہتے ہیں۔ مختلف متکلمین نے یا فلاسفہ نے تصور کائنات کے کچھ عناصر بیان کیے کہ اگر ہم کائنات کے بارے میں اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں تو اس نظریے کے یا اس تصور کے بڑے بڑے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری سوچ پر، ہماری مختلف اشیاء کی تفہیم پر، ان کے متعلق جو ہمارا علم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ تعامل میں ہم جو عمل کرتے ہیں یا یہ ہمارا تصور کائنات، ان تمام چیزوں کو متاثر کرتا ہے۔ کسی کی سوچ ایسی ہے وہ ایسے سوچے گا، مثلا فرض کریں، یہ بات آئے گی تفصیل سے لیکن میں صرف تھوڑا سا مختصر یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کا اس کائنات کے بارے میں وہ تصور ہے جو ڈاروین کا تھا کہ اس کا کوئی خالق اور پیدا کریٹر کوئی نہیں ہے، تو اس کے جس کا عقیدہ یا تصور یا ورلڈ ویو یہ ہوگا تو وہ لوگوں کے ساتھ یا مخلوقات کے ساتھ کیسے رویہ رکھے گا، کیسے اس کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، کیسے اس کا بیہیویئر ہوگا، کیسے اس کے ایکٹس اینڈ ڈیڈز ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک گاڈ ہے، کریٹر ہے، اللہ ہے، تو اس کے ساتھ جب ربط جڑ جائے گا تو پھر اس کی تفہیم کیا ہوگی، اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کی تھنکنگ کیا ہوگی، اور اس کی زندگی کے ایکٹس اینڈ ڈیڈز کیسے ہوں گے، اور ان چیزوں کے ساتھ، مختلف مخلوقات کے ساتھ اس کا تعامل اور اس کا فنکشن اور انٹریکشن اور اس کے ریلیشن شپ کیسے ہوں گے۔ تو یہ تصور کائنات یا ورلڈ ویو ایک ایسی چیز ہے جو مجموعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا ایک بہت مفید اور ایک فائدہ مند چیز ہے۔ اس کا جو اس کے مختلف عناصر ہیں 6-7 اہم، اور ان میں سے سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے ورلڈ ویو کا اس کو ہم ایپسٹیمالوجی کہتے ہیں۔ ایپسٹیمالوجی کو عربی زبان میں نظریۃ المعرفہ کہتے ہیں۔ سادے لفظوں میں یہ ہے کہ یہ جو عنصر ہے ورلڈ ویو کا، یہ اس بات سے ڈسکس کرتا ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے، علم کے مصادر و منابع کیا ہیں۔ تو ایپسٹیمالوجی ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کے عقائد ہیں ان کے متعلق سوالات اٹھاتا ہے، اور یہ تصور پھر ان سوالات کے جواب کو زیر بحث لاتا ہے اور ان کی لاجک کو اور ان کی ویلیڈیٹی کو اور اس کی افادیت کو زیر بحث لاتا ہے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ انسان اگر یہ کہتے ہیں کہ میں میں جانتا ہوں، یہ پھر اس کی وہ ڈیٹیل بتاتا ہے، تو وہ جو جانتا ہے اس کا سورس کیا ہے۔ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے کہ مختلف لوگ جب اس کے لیے بیسک سوال اٹھائے ہیں وہ کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نظریۃ المعرفہ یا علم المعرفہ کی بات کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ علم ہے کیا، واٹ از نالج۔ اگر ہم یاد کریں، ہم میں سے وہ دوست جنہوں نے مدرسے میں تعلیم پائی ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ فلسفے کی منطق کی کتاب مرقات میں اس پر بحث ہے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں لکھا کہ حصول و صورت الشیء فی العقل، عقل میں کسی شے کی صورت کو لانے کا جو عمل ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، یہ حصول و صورت الشیء فی العقل علم نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے نا وہ الصورہ الحاصلہ عند العقل ہے، عقل میں جو کسی شے کی صورت حاصل ہوتی ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے لوگوں کے درمیان کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یا کوئی اور کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، تو جو جاننا ہے جس کو ہم نالج کیا تک دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ بیسک کوئسچن ہے ایپسٹیمالوجی کا کہ علم ہے کیا شے۔ دوسرا سوال جو اس سلسلے میں اٹھایا جاتا ہے وہ ہے واٹ از نوئنگ، جاننا کسے کہتے ہیں۔
ہم کئی دفعہ عملی زندگی میں دوسروں کو کہتے ہیں تم جانتے نہیں ہو، مجھے پتہ ہے تم نہیں جانتے. یہ جاننا کیا ہوتا ہے اور کس چیز کا نام ہے یہ جاننا؟ اور پھر ایک اور سوال جو ایپسٹمالوجی کے متعلق اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کی بنیاد کیا ہے. واٹ از دی بیسس فار نالج؟ کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے یہ اخذ کیا جاتا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے علم اور عقیدے میں کیا فرق ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین نالج اینڈ فیتھ. اور اس کے بعد ایک اور چیز، ایک اور سوال جو ایپسٹمالوجی سے ریلیٹڈ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ از سرٹنٹی پاسبل؟ کیا تیقن، میں سرٹنٹی کا ترجمہ تیقن کر رہا ہوں کہ جس میں بندہ بتکلف کسی چیز کا یقین کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا تیقن ممکن ہے؟ یہ تیقن والی بات جو ہے نا، میں یہاں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بہت سے فلاسفہ نے بھی کہا اور ہم اپنی زندگی کے مشاہدے سے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو ورلڈ ہے، از کنٹینوسلی چینجنگ. اس میں مسلسل تغیر اور تبدیلی کا عمل ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بچہ نہیں رہتا، وہ لڑکپن کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہمیشہ لڑکا نہیں رہتا، وہ جوانی کی عمر تک پہنچتا ہے تو ہمیشہ جوان نہیں رہتا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، ارذل العمر کی تک پہنچتا ہے اور آگے موت کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ اس زندگی کے سارے سفر میں ایک جیسا نہیں رہتا. یہ تبدیلی کی ایک مثال ہے. آپ انسان کی زندگی سے متعلق جو اشیاء نباتات کی شکل میں ہیں یا جن کو ہم وہ فصلیں کہہ سکتے ہیں جن سے غلہ اور خوراک حاصل ہوتی ہے، وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے. 6 مہینے کے اندر وہ پروسیس مکمل ہوتا ہے. کسان زمین کو وہ ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، 6 مہینے کے پروسیس میں وہ گندم وہاں سے اکھاڑ لیتا ہے اور کاٹ لیتا ہے، اس کو گھاتا ہے، دانے آ جاتے ہیں تو آگے لوگوں کی خوراک بنتی ہے. تو وہ چیزیں جو جس کو ہم گندم کہتے تھے وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے، مسلسل تبدیلی کا عمل ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز اور دیکھ لیں. ہاں یہ فرق ہے کہ بعض چیزوں میں، بعض دنیا کی مخلوقات میں تبدیلی کا عمل تیز ہے اور بعض میں سست ہے، لیکن ہے ضرور. ایک مثال آپ لے لیجئے سست اور تیز کی کہ یہ تبدیلی کیسے ہے. کہ اگر ہم کوئی کچی سڑک بناتے ہیں جو 2 گاؤں کو کنیکٹ کر دے تو اور شدید بارش آ جائے تو اس نے اس سڑک کو تبدیل کر کے رکھ دینا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ شدید بارش کے دوران آپ وہاں اس پر گاڑی چلا بھی نہ سکے، راستہ خراب ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، شدید پانی آیا اور اس نے اس سڑک کو کاٹ دیا، گڑھے پڑ گئے، وہاں سے ندی نالے بن گئے اور سڑک ٹوٹ گئی. یہ تیزی سے تبدیل ہونے کی مثال ہے. سست تبدیلی یہ ہے کہ آپ نے کنکریٹ کی پکی سڑک بنائی جو آج کل مثلا موٹر وے یا اس طرح کی سڑکیں کہہ سکتے ہیں. تو لیکن ان کو بھی یہ ہے کہ یہ تیزی سے تبدیل نہیں ہے، لیکن کچھ سال گزریں گے، 5 سال گزریں گے، 10 سال گزریں گے تو ان پر بھی جب ٹریفک چلے گی، ہیوی ٹریفک آئے گی یا آئے گی، پھر گرمی کی شدت ہوگی اور اس کے اوپر جب شدید گرم سڑک پر گاڑیاں چلیں گی تو اس کے ٹوٹنے کا، پھوٹنے کا، دراڑیں پڑنے کا عمل شروع ہوگا اور بالآخر وہ بھی تبدیل ہو کے رہ جائے گی. تو جب اس دنیا میں مسلسل تبدیلیوں کا عمل ہے، ہم بدل رہے ہیں، ہمارے دوست بدل رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد کی چیزیں وہ مسلسل بدل رہی ہیں، تو کسی چیز کے میں جب آپ کہیں کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں تو آپ کس چیز کو جانتے ہیں؟ وہ تو مسلسل تبدیل ہو رہی ہیں. لوگوں کے آپس میں تعلقات بدل جاتے ہیں، کچھ عرصہ وہ بڑے گہرے دوست ہیں، کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو آپ جب علم کی بات کرتے ہیں تو علم تو متعلق ہو گیا دوسری اشیاء یا دوسری مخلوقات سے متعلق اور وہ ساری مسلسل تبدیل ہو رہی ہیں، تو آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میں جانتا ہوں؟ تو ایپسٹمالوجی میں یہ باتیں چلتی ہیں. اور پھر ایک بات جو قرآن مجید میں ارذل العمر کے حساب کے کلمات سے یہ ترکیب سے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر فرض کیا کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد اور اسکول میں جانے سے پہلے کا جو عرصہ ہے وہ اپنے گھریلو مدرسہ اور اپنی فیملی کے اندر کچھ چیزیں سیکھنا شروع کی. مثلا اس نے کوئی زبان سیکھنا شروع کی، اس نے کچھ ایٹیکیٹ سے سیکھے، کچھ کپڑے پہننا اور ان کو گندے ہونے والے کو چینج کرنا سیکھا وغیرہ وغیرہ. پھر جب وہ اسکولوں میں گیا تو وہاں کچھ اور اس کی تبدیلی ہوئی، پھر آگے اس نے وہ سیکھتا گیا، اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا.
وہ بہت چوٹی کا عالم بن گیا، کوئی لائر بن گیا، یا کسی بھی فیلڈ کا جو ہے نا وہ ایکسپرٹ اسپیشلسٹ بن گیا، لیکن اگر اس کی زندگی رہی تو وہ آخر میں سب کو اگر نہیں ہو تو بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے جس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ ارذل العمر، ایسی عمر جو بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ ٹوٹ جاتا ہے، جو چیزیں اس کو یاد ہوتی ہیں اس کی میموری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا. تو یہ جو سارا ایپسٹمالوجی کے ریلیٹڈ چیزیں یہ ساری اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جو سرٹنٹی ہے، جو تیقن ہے، وہ کس حد تک پاسبل ہے. ابھی ہم اسلام کے حوالے سے بعد میں باتیں کریں گے، لیکن اس کا جو تصور کائنات کا بنیادی ڈھانچہ ہے یا اس کے متعلق سوالات ہیں ہم ان کو سمجھ لیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے ایلیمنٹ کی طرف، جو ورلڈ ویو کا دوسرا ایلیمنٹ ہے، جو تصور کائنات کا دوسرا ایلیمنٹ ہے، جس کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں، ما فوق الطبیعات جس کو ہم کہتے ہیں. اور میٹا اور فزکس کے لفظ پر ہم غور کریں تو یہ وہ ورلڈ ہے جو بیانڈ فزیکل ورلڈ ہے، جو عالم طبیعت سے ورا ہے. وہاں کی چیزیں ہیں جو فزیکل نہیں ہیں اور لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ان اشیاء کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ جو میٹا فزکس ہے ورلڈ ویو کا دوسرا ایلیمنٹ، یہ ان چیزوں سے بحث کرتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ اشیاء، وہ مخلوقات جو فزیکل ورلڈ سے بیانڈ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، لوگوں کے ان کے متعلق عقائد اور ان کے ویوز اور ان کے سوالات کیا ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور ان کون سا جواب ویلڈ ہے اور عقل کی دائرے میں وہ کون سے جوابات قابل قبول ہیں، جزوی طور پر، کلی طور پر، مستقل طور پر، پرماننٹ طور پر، یا ٹیمپریری طور پر. تو اس میں جو بیسک کوشچن اٹھایا جاتا ہے میٹا فزکس میں وہ ہے واٹ از الٹیمیٹ ریئلٹی آف الٹیمیٹ نیچر آف ریئلٹی. حقیقت الحقائق کیا ہے، جس چیز کو آپ حقیقت کہتے ہیں وہ ہوتی کیا ہے. خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری جو اگر ہم یونیورس کو ایک مکان کہیں اور اس کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ ساری مسلسل چینجنگ کے عمل میں ہے، تو پھر ریئلٹی آپ کس کو کہیں گے؟ جس چیز کو آپ نے ریئلٹی کہا تھوڑی دیر بعد وہ بدل گئی. تو وہ جو الٹیمیٹ نیچر آف ریئلٹی ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ جو بات حقیقت ہے، وہ حقیقت ہوتی کیا ہے. اس سلسلے میں دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ واٹ از ٹروتھ، سچائی کسے کہتے ہیں، سچ کیا ہے. عموماً ہم جب مدرسے کی تعلیم میں پڑھتے تھے یا اس طرح کی علم میں ڈسکشن ہوتی ہے، وہ وہاں بات آتی ہے صدق اور کذب کی، کہ صدق کسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو چیزیں حسب الواقع ہوں وہ باتیں سچ ہیں، جو واقع کے مطابق نہ ہوں وہ کذب ہیں. لیکن یہ بھی بات زیر بحث آتی ہے کہ واقع کے مطابق آپ کہیں گے کہ اس کو جب جو ٹیمپریری چیزیں ہیں ان کو ٹیمپریری سچائی کہیں گے، یا کیسے کہیں گے؟ ساری چیزیں تو ایک سینس میں چینج ہو رہی ہیں. ایک اور سوال جو میٹا فزکس کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے وہ ہے کہ سچائی کے سچ ہونے کی آزمائش کیسے کی جا سکتی ہے. اگر ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا دوست اور انسان یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ سچ ہے، تو ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کریں کہ یہ جس کو سچ کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے بھی. تو واٹ از دا الٹیمیٹ ٹیسٹ فار ٹروتھ. تیسرا عنصر جو ورلڈ ویو کے ریلیٹڈ ہے، تصور کائنات کے متعلق ہے، وہ ہے تکوینیات یا کاسمولوجی. میں یہاں ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایک حد تک جو ہے نا وہ کلامی یا فلسفیانہ لگ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری ہر انسان کی سوچ اور اس کا جو تفہیم ہے یا اس کا زندگی میں عمل ہے، یہ سارا اس کو متاثر کرتے ہیں. اور وہ صرف ایک فرد کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ جب وہ فرد متاثر ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرے افراد کے ساتھ ریلیشن بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو توجہ سے سننا، سمجھنا بہت عام چیز ہے، تاکہ پھر ہم عملی زندگی میں اس بہتر تفہیم سے استفادہ کر سکیں. تیسرا عنصر جو تکوینیات یا کاسمولوجی کہلاتا ہے، تو یہ کائنات کی حقیقت اور اس کی ساخت سے بحث کرتا ہے. یہ مخلوقات کی ابتدا کا، کائنات، زندگی اور انسان کی حقیقت کے متعلق عقائد اور سوالات کے جواب دیتا ہے یا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو کائنات کی حقیقت ہے یا اس کی ساخت ہے، کاسمولوجی، اس سلسلے میں ایک سادی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں جس سے ایک بنیادی کنسیپٹ اس کا آپ سمجھ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک بچہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے،
اس کے والدین جب وہ پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچتا تو اس کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ریڈنگ سیکھ لیتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اس کو اگلے لیول تک لے جاتے ہیں کہ یہ قرآن کو انڈرسٹینڈ بھی کرے، اور انڈرسٹینڈ کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھے۔ جب وہ ترجمہ سیکھتا ہے تو اس کو ایک یہ چیز ملتی ہے کہ جو اس کے اوپر، جس کو آسمان ہیون سکائی کہتے ہیں، وہ ایک نہیں ہے، وہ 7 ہے۔ قرآن مجید میں 7 سماوات کی بات آ گئی، تو اس کے ذہن میں اس کائنات کا جو ویو ہے یا اس کی ساخت کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آسمان 7 ہے۔ پھر ساتھ ہی بعض جو قرآن مجید کی آیات ہیں، کلمات ہیں، اس کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہے۔ ترجمے میں جو ہے نا، کسی نے ان کو کہا کہ زمین تہ در تہ اس کی تہیں اس کی مثل ہیں، اور کسی نے کہا کہ نہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ بہرحال وہ قرآن کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن عام تصور یہ ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ تو ایک بچہ جو قرآن کی تعلیم کی یا قرآن کی جو ٹیکسٹ ہے اس کی بیس پہ وہ یہ مان لیتا ہے کہ اوپر دیکھے گا تو اس کو 7 آسمان اس کے ذہن میں آئیں گے، نیچے دیکھا 7 زمینیں، اور بھی اس کے پہلو۔ لیکن اس کے ساتھ اسی دن اسی کی تاریخ کو پیدا ہونے والا ایک بچہ ہندو فیملی میں پیدا ہوا یا کسی اور ریلیجن کے اس میں پیدا ہوا، اور وہ جب اس عمر کو پہنچے گا وہ اوپر دیکھے گا تو اس کے ذہن میں تو 7 آسمان کدھر سے آئیں، 7 زمینیں کہاں سے آئیں، وہ اس کے ذہن میں نہیں آئیں گی۔ لہٰذا یہ ڈفرنس ہو گیا کہ جہاں سے معلومات مل رہی ہیں مختلف انسانوں کو، وہ معلومات اس کائنات، اس کاسمولوجی، کاسموس کے متعلق ڈفرنٹ ہیں، ان کا ویو ڈفرنٹ ہو گیا۔ جب ویو ڈفرنٹ ہو گیا تو وہ اس کائنات کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اور ریلیشن میں وہ ڈفرنٹ، اور آپس کے ریلیشن بھی اس طرح وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کاسمولوجی کے بیسک کوشچن کو سمجھا جائے کہ جو لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ کون سے بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں۔ کاسمولوجی کے مطابق یا تکوینیات کے متعلق پہلا سوال جو یا یونیورس اس کے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کائنات کا منبع اور مصدر کیا ہے؟ What is the origin of universe؟ اس کائنات کا منبع اور مصدر کیا ہے؟ اور اگلا ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر اس کا منبع اور مصدر کے بارے میں آپ زیر بحث لائیں گے اس چیز کو، تو پھر زندگی کا مصدر اور منبع کیا ہے؟ What is the origin of life؟ جس چیز کو آپ لائف کہتے ہیں اس کا مصدر و منبع کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے؟ اور اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ انسان کی اصل کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا وجود قوانین طبیعت کے ہم آنگ ہے یا اس کا نتیجہ ہے یا اس کا کوئی خالق ہے؟ واٹ از دا اوریجن آف مین؟ تو اگر ہم اس وقت اویلیبل لٹریچر کو دیکھیں تو ڈارون کی طرح کے وہ کہیں گے یہ چانس کے تھرو آئے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ کہیں گے اور کچھ لوگ کچھ کہیں گے۔ تو اس روئے زمین پر بسنے والے جو لوگ، چاہے وہ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی خدا کو نہ مانتے ہوں، ایتھیسٹ ہوں یا سیکولر یا کسی بھی گروپ کے تحت وہ شمار کیے جا سکتے ہوں، یہ سب سے ریلیٹڈ ہے اور سب کی زندگی کو یہ متاثر کرتا ہے کہ یہ کائنات آئی کدھر سے ہے، جائے گی کدھر سے، اور ہم نے کیوں آئے ہیں، اور یہ ساری اس طرح کے سوالات۔ کائنات کی جو کاسمولوجی ہے اس کی سٹرکچر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، ابتدا کیا ہے، اور اس کے انسان کا اس میں حقیقت کیا ہے۔ اگلا ایک عنصر جو اس سلسلے میں ہے اس کو ہم ٹیلیولوجی کہتے ہیں، یعنی مخلوقات یا اشیاء کا مقصد تخلیق۔ یہ کائنات کی ذی روح اشیاء یا غیر ذی روح اشیاء، جن کو ہم جمادات کہہ سکتے ہیں، جو غیر ذی روح ہیں، چاہے وہ اس طرح کی ہوں، ذی روح یا غیر ذی روح ہوں، ان کے مقصد تخلیق کے متعلق لوگوں کے عقائد کیا ہے، ان کے سوالات کیا اٹھاتے ہیں اور ان کے جوابات کیا ملتے ہیں، اور اس سے لوگوں کے درمیان ڈفرینس اور اوپینین جو پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو اس عنصر کے تحت جو پہلا سوال اٹھایا جاتا ہے، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا کوئی مقصد ہے؟ ڈز دا یونیورس ہیو اے پرپز؟ اس کا کوئی پرپز ہے، مقصد ہے؟ اگر کائنات کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد کس کا ہے؟ If the universe has a purpose, whose purpose is it؟ وہ اس کا مقصد طے کس نے کیا ہے، اور کائنات کا مقصد کیا ہے؟ یہ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے۔ تو سوال اس کے جواب میں آئیں گے اس کا مقصد ہے، دوسرا گروپ کہے گا اس کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس دونوں گروپوں میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ کائنات کا مقصد ہے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مقصد کس کا ہے، کس نے طے کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مقصد ہے تو وہ مقصد ہے کیا؟ واٹ از دا پرپز آف یونیورس؟
تو ان سوالوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ سوچتے ہیں وہ کس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں۔ پانچواں عنصر جو ہے نا اس سلسلے میں الہیات تھیولوجی کہلاتا ہے۔ یہ خدا کے وجود اور اس کی حقیقت کے متعلق عقائد اور سوالات کے جواب دیتا ہے۔ لوگوں کے مختلف نظریات ہیں خدا کے بارے میں، تو اس طرح ہم بہت سے دیکھتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں ان کے نزدیک خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے بعد جو دوسرا گروپ آ جاتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ خدا کا وجود ہے، تو ادھر یہ مسائل آ جاتے ہیں کہ خدا جو ہے نا وہ توحید کی حیثیت سے ہے، یا جس طرح زروسٹرینزم میں ہے کہ گاڈ آف گڈ اینڈ گاڈ آف بیڈ، خود الہ الخیر اور الہ الشر گویا وہ دو ہیں، یا پھر کرسچنز کی طرح ٹرینیٹی والے ہیں، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اور گاڈ دی ہولی اسپرٹ، وہ اس حساب سے تین یا تین میں ایک یا وہ اس حساب سے ہے۔ یا پھر انڈین ہندو مت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 330 ملین گاڈز ہیں، یا ایٹ لیسٹ ان کی اپنی ٹرینیٹی ہے اور پھر ان کے اپنے گاڈز ہیں۔ تو یہ والا جو ورلڈ ویو کا ایلیمنٹ ہے جسے ہم تھیولوجی کہہ رہے ہیں یا الہیات کہہ رہے ہیں، تو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا خدا کا وجود ہے بھی کہ نہیں۔ اس پر ہم نے بات کی کہ ایتھیسٹ نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں پھر ان کی کیا ہے۔ خدا کے وجود کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، وہ کیسا ہے؟ خدا کا اس مادی دنیا کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہے، کوئی رشتہ ہے بھی کہ نہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تباہیاں اور انسان کو پیش آتے ہیں زلزلوں کی شکل میں، یا جو آگ لگ جاتی ہے جنگلوں میں، یا اس طرح کے کوئی اور آسمان سے شدید بارشوں کی وجہ سے جو نقصان ہوتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایٹسٹرا، تو اس معاملے میں خدا کا مادی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ ہے بھی کہ نہیں، یا اس نے بنا کے چھوڑ دیا ہے جو اس طرح مانتے ہیں۔ اور پھر اگلا کنسیپٹ، ایک سوال یہ بھی اس سلسلے میں اٹھایا جاتا ہے تھیولوجی سے ریلیٹڈ، کہ خدا اور انسان کا آپسی تعلق ہے کیا، یہ تعلق ہے کیسا؟ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ مین، اور واٹ از دا نیچر آف دیٹ ریلیشن؟ تو یہ سوال اٹھاتے ہیں جو ورلڈ ویو کا پانچواں ایلیمنٹ ہے تھیولوجی، اس میں یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ جس کو ورلڈ ویو کا عنصر علم الانسان یا بشریات ہم اردو میں کہتے ہیں، اور انگریزی والے اس کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں۔ یہ بحث یہ جو ایلیمنٹ ہے اینتھروپولوجی یا برانچ آف نالج ہے، یہ انسان بحیثیت مجموعی، یعنی ہم انسان کا لفظ بول کے تمام لوگ مراد لیں، یا لفظ انسان بول کر کوئی ایک فرد انسان کا مراد لیں، تو اس کی حقیقت ایک مجموعی طور پر یا انفرادی طور پر کیا ہے، اور سارے انسانوں کا مجموعی طور پر مقصد حیات کیا ہے، اور افراد کا اگر لیں تو انفرادی طور پر ان کا مقصد حیات کیا ہے، اس کے متعلق جو سوالات اور جوابات زیر بحث آتے ہیں وہ اینتھروپولوجی سے کے ایلیمنٹ کے تحت وہ زیر بحث آتے ہیں، وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ پھر ایک سوال اس سے آخری جو میں یہاں شاید ذکر کرنا مناسب ہے، بہت سے جو لوگ ہیں تھنکرز ہیں، بالخصوص چائنیز جو کنفیوژنزم ہے یا داؤزم ہے وہاں پر اور بھی کچھ جگہوں پر یہ سوال بنیادی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا انسان فطری طور پر اچھا ہے یا فطری طور پر برا ہے؟ اس کی تفصیل آگے یہ کی جاتی ہے کہ کیا انسان فطری طور پر اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پیدا تو بڑا اچھا ہوا تھا، لیکن جب وہ بڑا ہوا سوسائٹی میں اور لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں آیا تو اس نے برے لوگوں سے برائی سیکھی تو اب برا ہو گیا۔ فطری طور پر بیسیکلی ہی واز اے گڈ، لیکن بڑے ہو کے بری صحبت میں جا کر وہ برا ہو گیا۔ تو کیا یہ والی بات ہے، یا یہ کہ فطری طور پر وہ برا ہوتا ہے اور ایجوکیشن اس کو گڈ بنا دیتی ہے؟ اس میں بات کون سی ہے؟ تو یہ جب بحث بات آتی ہے تو آگے وہ کہتے ہیں جی اس کو طے کریں تاکہ ہم اپنا ایجوکیشنل جو کریکولم ہے یا جو ہمارا ٹیکسٹ ہے یا جو ہمارے اس کو ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اینتھروپولوجی میں یہ کوئسچن انڈر ڈسکشن آتا ہے کہ انسان فطری طور پر اچھا یا برا، اس کا براہ راست اثر جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے یا جو کریکولم ہے یا ایجوکیشن پالیسی ہے یا ایجوکیشن فلسفی ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی سمپل کوئسچن نہیں ہے، تو بہت ڈیپلی انفلوئنس کرنے والا سوال۔ ساتواں عنصر جو ہے نا ورلڈ ویو میں جو لاسٹ ہے وہ ہے کہ علم الاقدار، جس کو انگریزی میں ایکزیالوجی کہتے ہیں۔
AXIOLOGY، اردو میں ہم اس کو علم الاقدار کہہ سکتے ہیں. تو یہ علم یا یہ ایلیمنٹ جو ورلڈ ویو کا ہے یہ ڈسکس کیا ہے، جس کو ہم اردو میں اقدار کہتے ہیں، اعلیٰ قدریں کہتے ہیں. تو یہ قدر ہوتی کیا ہے؟ یہ ہم عام زبان میں بھی بولتے ہیں یار تم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی. تو یہ قدر کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر اچھائی یا برائی کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی چیز اچھی ہے تو وہ کیوں اچھی ہے، اگر وہ بری ہے تو کیوں بری ہے، اچھائی کی حقیقت کیا ہے، برائی کی حقیقت کیا ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ درست اور غلط، رائٹ اینڈ رانگ کی بھی باتیں آتی ہیں کہ کس چیز کو رائٹ کہیں گے اور کس بیس پہ کہیں گے، کسی کو رانگ کہیں گے تو کیوں کہیں گے اور کس بیس پہ کہیں گے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، لوگوں کے درست غلط، رائٹ رانگ یا گڈ بیڈ یا جو ویلیوز ہیں اس کے متعلق لوگوں کے ویوز کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں اور ان کو کیا بیسک سوالات اٹھاتے ہیں اور جو جواب دیتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. تو یہ جو ساتواں ایلیمنٹ ہے ورلڈ ویو کا، یہ ایکزیالوجی کو یا علم الاقدار کو، اور آپ چاہیں تو اس کو علم الاخلاق بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے. اس کے سلسلے میں بیسک کوشچن جو اٹھائے جاتے ہیں وہ اگین میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں ترتیب سے کہ قدر کیا ہے، قدر کسے کہتے ہیں، واٹ از ویلیو، اور لوگ ویلیو، کون لوگ ویلیو کو کیا کہتے ہیں، قدر کی کون کون سی انواع ہیں، کیا اس کی کوئی کائنڈز ہیں، فارمز ہیں کہ نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ جو قدر ہے وہ غیر جانبدار یعنی آبجیکٹو ہوتی ہے یا ریلیٹو ہوتی ہے، کہ ایک چیز تو قدر یہاں پر ہے لیکن وہ کسی اور جگہ چلی جائے تو وہ قدر نہیں رہتی، کیا ایسے ہے. اور آخری شاید سیکنڈ لاسٹ کوشچن اس میں کہ کیا قدر جو ہے نا وہ مطلق ہے یا نسبی ہے یعنی ایبسولوٹ ہے یا وہ بھی ریلیٹو ہے، کہ یعنی کیا قدر جس کو ہم کوئی قدر کہہ رہے ہیں تو دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں اور دنیا کے کسی بھی تاریخ کے کسی بھی دور میں چلے جائیں تو وہ قدر رہے گی، یا یہ کہ جگہ بدلنے سے اور ٹائم بدلنے سے وہ بدل جائے گی، وہ قدر تھی اب نہیں ہے. تو یہ کیا صورتحال ہے. اور پھر اگر کسی چیز کو لوگ قدر مان بھی لیتے ہیں تو اس کا اوریجن کیا ہے، اس کا مصدر و منبع کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے. کسی چیز کو جب قدر کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا سورس کیا ہے، لوگوں کو کیوں ماننا چاہیے کہ یہ چیز یہ اعلیٰ قدریں اور ہم نے اس کا لحاظ کرنا ہے، کون طے کرتا ہے کہ یہ قدر ہے. اور فائنلی پھر قدروں میں بھی جو گریڈیشن ہے یا ان کی درجہ بندی ہے جن کو ہم اعلیٰ قدریں کہتے ہیں، ان کن کو اعلیٰ قدریں کہتے ہیں. اس کے ریلیٹڈ قرآن مجید کی اگر آپ اس آیت کو ذہن میں رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی کہ وَإِنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق کے اعلیٰ منصب پر، درجے پر فائز ہیں. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ قدروں کو بھی کوئی قسمیں ہوتی ہیں، کسی کو ہم اعلیٰ قدر کہتے ہیں اور کسی کو ادنا کہتے ہیں. اور اگر آپ قدر کی بجائے اخلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عربی میں پھر اس کی بڑی واضح طور پر دو قسمیں ہیں، ان کو کہتے ہیں الاخلاق الفاضلہ اور دوسری قسم کو کہتے ہیں الاخلاق الرذیلہ، جن کو فضائل اور رذائل کہہ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس کائنات میں تصور اس کا کوئی ویو رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کو کوئی مذہب بھی کہہ لیں، تو یہ جو 7 ایلیمنٹ میں نے بتائے ہیں ورلڈ ویو کے، یہ بیسک ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ دوسری چیزوں کو، دوسری اشیاء کو، دوسری مخلوقات کو کس درجے میں، کس دائرے میں اور کس میزان میں رکھ کر اس کو دیکھے اور پھر اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرے. اب یہ باتیں جو میں نے کی ہیں، میں نے کہیں اسلام کا نام نہیں لیا سوائے اس کے کہ آخر میں میں نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی ہے، یا عربی میں جو اخلاق کی 2 قسمیں ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ایک لحاظ سے بیسیکلی تمام انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ کسی ریلیجن کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ ایک ذی روح ہے، زندہ ہے، اس کی زندگی ہے اور اس کے ریلیٹڈ اس کی جو معاملات ہیں اور اس کے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں اس کو متاثر کرتی ہیں. اب اگر ہم آئیں کہ اس چیز کی طرف کہ یہ ساری چیزیں جو سوالات کی شکل میں سامنے آئی ہیں اور اگر ہم ان کے جواب چاہتے ہیں تو جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ اگر ہم پہلے سوال کی طرف آ جائیں یا پہلے عنصر کی طرف آئیں جو اپسٹمالوجی کا ہے
کہ نظریت المعرفہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کا علم ہے تو سورس آف نالج کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے سورس آف نالج جو ہے نا اس میں سب سے بڑا سورس ریویلیشن ہے، وہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات نہ پہنچاتا کہ اوپر جنت ہے اور اس کی مختلف نعمتیں ہیں اور پھر جہنم ہے، اس کے مختلف درکات ہیں، اس کے اندر اتنے عذاب کی قسمیں ہیں، تو ہم نہیں جان سکتے ان چیزوں کو ریویلیشن کے بغیر۔ یا یہ کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ لوگ جمع ہوں گے اور ان کا حساب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو حساب کرنے کے بعد ان کی جزا و سزا کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے وہ ہوگا۔ اگر ہمیں وحی کے ذریعے نہ بتایا جاتا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس تفصیل کو جاننے کا۔ عقل جو ہے نا، یا جو ہماری 5 سینسز ہیں، یا لاجک ہے، یا ریزن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے دائرہ کار میں نہیں آ سکتی، کیونکہ انسان محدود ہے اور اس کی یہ ساری چیزیں محدود ہیں۔ تو اس کی محدود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام کے بارے میں وہ پورا علم اور درست علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمارے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آسان بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہمارے مشاہدے کے باہر ہیں، مثلا پہلے اگر ہم اس نقطے پر رہیں تو ہم سیدھا سیدھا قرآن مجید پر بھروسہ کریں، اس کو ہم علم کا درست مصدر مانیں، درست سورس آف نالج مانے، اور جو وہ بتا رہا ہے ہم اس کو مان لیں، تو ہمارے لیے بہت سے مشکلات اور جھنجھٹ اور جو دماغ کی خامہ فرسائی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہی سوال اٹھا دے کہ جناب آپ کا جو سورس آف نالج ہے، جو وحی اور جو قرآن اور حدیث کی شکل میں محفوظ ہے، تو وہ اس پر ہی سوال اٹھا دے کہ وہ درست نہیں ہے، یا جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ واز adopted or achieved from previous communities like Jews and Christian، کہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کر کے قرآن مجید بنا دیا تھا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا ان کی اصلاح اور تصحیح کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا، اچھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور وحی سے نہیں آیا، وہاں سے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بنا لیا ہے، تو پھر فاتو بصورت من مثلہ، اس طرح کا بنا کے دکھاؤ۔ اور یہ جو چیلنج ہے قرآن مجید کا، یہ تو اس کی زمانہ نزول سے لے کر آج 15ویں صدی میں ہم انٹر ہیں، چل رہے ہیں، تو اس وقت موجود ہے۔ لوگوں نے اٹیمپٹ کی ہیں لیکن کوئی اس میں سکسیڈ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پروف کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام کا نظریت المعرفہ ہے، اپسٹمالوجی ہے، کہ بہت سے علوم ہمیں وحی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، اور وحی کی اب ریکارڈڈ شکل قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے، تو وہ قابل اعتماد ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فی۔ حدیث میں جو مختلف درجہ بندیاں کی جاتی ہیں یا ضعیف اور اس طرح کی، اس میں بھی گویا یہ چھانٹی کی جا رہی ہے کہ قرآن کی روشنی میں اور جو محدثین کے شروط تھیں اخذ حدیث کی اور جمع حدیث کی، تو اس میں بھی حکم لگا کے جو یقینی باتیں ہیں اس کو لے لیا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک مسلمان جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے۔ وہ جو بات ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ لیطمئن قلبی، کہ یا اللہ مجھے یہ بتا دو کیف تحیی الموتى، مردوں کو کیسے، تو اولم تؤمن، اور انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ تو مسلمانوں کو اطمینان قلب کی حد تک جو ہے نا یہ چیز حاصل ہے کہ ان کے جو مصادر مراجع ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جب یہ پہلا ہی کنسیپٹ مسلمانوں کے لیے واضح ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ بعد کے جو 6 ایلیمنٹ ہیں ورلڈ ویو کے، وہ بھی انڈائریکٹلی اسی کے اندر آ کے تسلی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس یہ یقینی سورسز آف نالج نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے جو مشاہدات ہیں یا جو تجربات ہیں، 5 سینسز ہیں یا عقل کی لاجک ہے، صرف اس وقت تک محدود رہ کے لوگوں کو جانتے ہیں، اور یا اس کائنات کو، یونیورس کو جانتے ہیں، یا اپنی ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں ایک ویو مینٹین کرتے ہیں، تو وہ جب ان کو ایویڈنس اور آتے ہیں تو وہ پہلے والا ان کو توڑنا پڑتا ہے اور اس کو نیا بنانا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے اطمینان والی بات نہیں ہوتی۔ اس کی میں ایگزامپل آپ کو ایک دوں جو ایپسٹمالوجی میں کہ یقین کی حالت ہے یا نہیں۔ ہم اس سے ایک مثال لے سکتے ہیں کہ مختلف کنٹریز کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں، دستور ہیں، آئین ہیں، وہ لوگ بنانے والوں نے بنایا تو اس وقت جو چوٹی کے عقل مند لوگ تھے، ماہرین تھے، انہوں نے مل کے فائنل کیا۔
لیکن وقت گزرا تو بعد والے لوگوں نے آ کے کہا جی صورت حال ایسے ہے اور یہ جو آئین کی فلاں شق ہے وہ تو ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، وہ الٹا نقصان کر رہی ہے، تو وہ امینڈمنٹ. یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کو جن کو کہا جاتا ہے پتہ نہیں کس بیس پہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے آئین میں تو بڑی عام بات ہے. تو جو ایڈوانس نے حتیٰ کہ امریکہ جن کو سب سے لیڈنگ پوزیشن میں مانا جاتا ہے علم کے اعتبار سے اور سب سے، ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. تو یہ والی بات ہے کہ جب ریزن کی بیس پہ اور 5 سینسز کی بیس پہ عقل کی بنیاد پر جب صرف سورس آف نالج جو ہے نا اس کو مانا جائے گا اور وہی کو نہیں مانا جائے گا، تو پھر یہ مسائل پیدا آتے ہیں اور مسلسل پھر مسائل. تو وہ قرآن مجید میں یہ کافی حد تک کور ہو جاتا ہے. اور جو سورس آف نالج کا دوسرا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دل کو قرار دیا کہ لہم قلوب ولا یفقہون بہا، مثلا اس طرح کے جو آیات ہیں اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نظریت المعرفہ میں یا علم کو حاصل کرنے میں یا اس سے استفادہ کرنے میں جو قلب کا رول ہے وہ قرآن مجید جس طرح نے اس کو بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے، وہ کسی اور سورسز میں ہمیں نہیں مل سکتا. تو گویا کہ ہمارے پاس جو نظریت المعرفہ یا علم کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ علم کی جو جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، وہ ہے جو وحی سے آیا ہے اور اس میں انسان کی رہنمائی کے لیے جیسا تک کی گئی ہے اس کی کوئی میچ نہیں ہے دنیا. اور جو باقی بچتا ہے عقل کا یا آبزرویشن کا، 5 سینسز کا یا ایکسپیریمنٹس کا، جو سائنٹیفک سٹیپس ہیں، وہ اس کا بھی جو ہے نا وہ قرآن کرتا. تو کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا افلا تعقلون، یہ اس طرح کی آیات جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا، تم اسے سوچتے نہیں ہیں. تو یہ والی بات ہوگی. تو یہ تو ہو گئی کہ ایپسٹمالوجی کے بارے میں جو اسلامک ویو ہے وہ کیا ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک طرف ہمارے پاس ریویلڈ نالج ہے اور ایک طرف اچیوڈ ہے یا ایکسپیریمنٹڈ ہے یا عقل سے اور جو ہے نا معقولات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو اس بیس پہ جو مسلمانوں کا علم ہے یا جو عقیدہ ہے وہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن پر اسٹیبلش ہے. اور جو مسلمان اسٹوڈنٹس مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور جو ان کو افکار کہیں سے سننے کو ملتے ہیں تو ان کے قدم جو ہے نا وہ متزلزل نہیں ہونے چاہیے، ڈگمگانے نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی اسٹرانگ بیس پہ ان کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے ویو کی، ان کی لاجک کی اور ان کے اطمینان قلب کی. دوسری جو اس میں نے بتایا تھا کہ مافوق و طبیعات میٹا فزکس، اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ والی اشیاء یا وہ والی مخلوقات جو فزیکل ورلڈ سے بیانڈ ہیں، جہاں تک ہمارے 5 سینسز نہیں پہنچتے اور 5 سینسز سے جو ہے نا وہ پیسز آف انفارمیشن جو ملتا ہے اور عقل اس کو ترتیب دے کے ایک نالج کی، اسٹیبلش نالج کی اور ایک ویل ارینجڈ جو ہے نا وہ نالج کی شکل میں وہ بنا دیتی ہے. جو چیزیں اس سے بیانڈ ہیں اس کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ اس کے بارے میں جو قرآن اور ہمیں سنت یا حدیث جو معلومات دے رہی ہیں کہ مثلا اوپر جنت ایسے ہے، وہاں فرشتے ہیں، 7 آسمان ہیں، آگے سدرۃ المنتہا ہے، جو واقعات ہمیں واقعہ اس معراج سے ملتے ہیں، اس سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس کی مثال آپ ان احادیث کو لے لیں جن کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے. گویا وہ حدیثیں تو ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں، اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں. تو مافوق و طبیعت کے بارے میں اگر جو گریک فلاسفرز ہیں یا یورپین ہیں یا امریکن یا دنیا کے کسی اور علاقے میں رہنے وہ باتیں کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ اگر اس کو صرف جاننے کی حد تک سنتے پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی ٹروتھ میں جب بات آئے گی تو پھر وہ انسان کی پیش کی ہوئی جو معلومات ہیں اور اس پر وہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا جو ریولیشن کے ذریعے آئے ہیں یا ریولیشن سے ٹریننگ پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف سے بتائی ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ وہ باتیں جو قرآن میں تمہیں نہیں ملتی لیکن وہ رسول کی طرف سے مل رہی ہیں تو وہ اس کو لے لو. تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مخلوق کو گائیڈ کر دیا کہ میٹا فزکس کے ایلیمنٹ کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چیزیں بتائیں وہ لے لو، اور وہ آپ کے لیے عالم غیب کی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا دی ہیں، اور ان کے بتانے سے اور ان کو جب آپ نے صادق اور امین مان لیا تو میٹا فزکس کو اس سینس میں لے لیا جائے کہ وہ ان چیزوں کی کیا بتا رہے ہیں اور صدق وہ کیا بتا رہے ہیں اور سچائی کی آزمائش کیا بتا رہے ہیں. تو یہ جو
مکہ کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی تھی، آپ سچے ہیں تو بتائیں کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم مان لیں گے. اور وہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں. اگر آپ اس کو فلسفیکل پرسپیکٹو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کریں تو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مسلمانوں کے لیے یہ میٹا فزکس کا معاملہ ہے، اس کے متعلق جو سوال ریز کیے جاتے ہیں اس کی تسلی اطمینان قلب کے لیے، دل و دماغ کی تسلی کے لیے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے مل رہے ہیں وہ بڑے آرام سے ہم قبول کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں اور آسانی سے ان کے سوال دیے جا سکتے ہیں. اور جو انٹلیکچوئل ڈیبیٹس میں آ کے لوگ ایک چیز میں کمپلیکیشن میں پڑ جاتے ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، تو ان کے لیے سیدھا سیدھا یہی ہے کہ وہ قرآن کو اس اینگل سے پڑھیں. اور میں یہ ہے کہ قرآن کو آپ ایک پرٹیکولر بیک گراؤنڈ لے کر آئیں گے تو اس کے وہ والی چیزیں آپ کو بڑی برائٹلی نظر آئیں گی، لیکن اگر آپ صرف ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے تو شاید کوئی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. تیسرے ایلیمنٹ کی طرف کہ تکوینیات یا کاسمولوجی کے بارے میں اسلام کی جو باتیں ہیں، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت اس حساب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کا شروع کرنے والا ہے، اسی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور اس کے جو سٹرکچر اور ساخت اور حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی جو کچھ باتیں وہ اہل علم کو، اہل متکلمین کو اور جو فلسفیانہ مزاج رکھتے ہیں ان پر وہ چیزیں رویل ہو جاتی ہیں قرآن کی مدد سے، حدیث کی مدد سے، یا الہام کی مدد سے بھی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح وعدے فعلہا فجورا و تقوا اس طرح سے. لیکن جو کم درجے کے لوگ ہیں جو اس میں صحیح طریقے سے اور پراپر پروسیجر سے اس پر غور و فکر نہیں کرتے تو پھر وہ الجھنوں کا شکار رہتے ہیں اور ذہنی اطمینان ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ کاسمولوجی کے بارے میں جو ہماری کنٹمپریری فلسفی جو کوشچن ریز کر رہی ہے، جب وہ قرآن کی طرف آتے ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ میں ڈھونڈیں قرآن کاسمولوجی آپ کو بہت سی ایسی تحریریں مل جائیں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جسٹ جو فلسفیکل کاسمولوجی کے تھاٹس اور آئیڈیالوجی پیش کی جا رہی ہیں ان کی جو تسلی اس وقت جو ایکسپلینیشن قرآن مجید کی طرف سے آ رہی ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے اور اس میں کوئی ڈرا بیک نہیں ہے. کائنات کا منبع اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی اس کو شروع کرنے والا ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ایک دن یہ ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے اور ہم نے ان کا حساب لینا ہے، تو ہم نے واپس انہی کی طرف جانا ہے جہاں سے یہ شروع ہوا ہے. اور جو قوانین طبیعت ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان میں جو چیز رکھی ہے کہ مثلا سانپ کا زہر مار ڈالے گا اور وہ اس کا ایک تریاق ہے، اس کا توڑ ہے، وہ اس کو کر دے گا، تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اور اس سلسلے میں ایک چیز جو حقیقت کے طور پر ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس انسان کے لیے جو اس نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ ساری فائدے کی چیزیں. اب یہ ہے کہ جو چیزیں بظاہر مضر نظر آ رہی ہیں یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بظاہر مضر نظر آنے والی چیزوں کو کس طرح استعمال کرے تو وہ پراپر اس کا استعمال کر سکے گا، اور تب اس کو نظر آئے گا کہ کوئی چیز مضر نہیں. چوتھا عنصر جو اس کا مخلوقات یا اشیاء کا مقصد تخلیق ہے، ٹیلیولوجی. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے نا وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور بظاہر تو لگتا ہے کہ یار ہم نے صرف یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم نے نماز میں سجدے کرنے ہیں، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یا حج میں جا کے وہ مناسک حج ادا کرنے ہیں. یہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے کہ یہ جو قیام رکوع اور سجود اور نماز کے اور اسی طرح صلاۃ و سیام جو باقی روزوں کی ہوگی یا حج کی شکل میں، یہ انسان کی انٹلیکچوئل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ کے یہ جو ہے نا ٹولز آپ اس کو کہہ لیں یا اس کا طریقے کہہ لیں یا عبادات کا اصل مقصد انسان کو بلند کرنا ہے. یہ کوئی خام خواہ کی جو ہے نا انسان پر ڈالی ہوئی برڈن اور بوجھ نہیں ہے. یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کیا ہے اور یہ انسان کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے، آپ اس کو اس حدیث قدسی کی روشنی میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض ادا کرتا رہتا ہے، پھر وہ نوافل کی طرف آتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بھی، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں کوئی آنکھیں بن بصر الذی یبصر بھی، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو گویا عبادات کوئی برڈن نہیں ہے، خام خواہ کی اور یوز لیس یا میننگ لیس یہ جو ہے نا وہ ایکٹس اینڈ ڈیڈز ایکٹیویٹیز نہیں ہیں.
اس کے پیچھے انسان کی اسپریچول اور ان کی انٹلیکچوئل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس ترقی میں آپ فرض کریں گے کوئی کہ جی مجھے ترقی نہیں کرنی، میں نے کوئی، تو آگے یہ ہے کہ اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ نظام عبادات کو چھوڑ دیا تو وہ بڑی آسانی سے حزب الشیطان کے ورغلانے میں اور ان کے جو نیٹ ہے یا ان کے جو طریقہ کار ہے اس میں پھنس جائے گا۔ اس لیے جو کہ مخالفت تو اسی وقت سے شروع ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان شیطان علی الانسان عدو مبین کہا۔ تو اس لیے اس کائنات کا پورا مجموعی طور پر مقصد وہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے لیے جو چیزیں اس نے پیدا کیا اس کو پورا کرنا ہے، اور پھر انسان کو اس رفت تک لے جانا ہے کہ ایک وقت آئے گا ساری چیزیں جو ڈسٹرائے ہو جائیں گی، القارۃ ملقارۃ وما، اس طرح کی چیزوں سے آپ جان سکتے ہیں کہ دنیا ڈسٹرائے ہو جائے گی، لیکن انسان ایسے نکال کے ابدی زندگی جو اس کو جنت میں ملے گی، فار ایور لاسٹنگ رہنے کے لیے وہاں بھیجا جائے گا، اور وہاں کے لیے یہ عبادات کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اس کی رضا حاصل کرنے کا، اور آخری ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے یہ جو عبادات کا نظام ہے اس کو اس سینس میں لینا چاہیے، اس کو کوئی برڈن یا کوئی خام خواہ کی سر پر تھوپی ہوئی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا کا سب سے کامیاب انسان جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو ان کو دیکھیں کہ وہ ہستی جو اپنے صحابہ کو جنت کی بشارتیں دینے والے ہیں، عشرہ مبشرہ یا اور بہت سے اصحاب، ان کا خود اپنا کیا ہوگا؟ یعنی جو اپنے ان کا کلمہ پڑھنے والے اپنے صحابہ کرام کو جو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ جنت جائیں گے، آپ فلاں جنت میں جائیں گے، اور بدر والے جنت میں جائیں گے، اور بہت سے اس طرح کی لسٹ ہے، ان کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس کے باوجود بھی وہ دیکھیں کہ وہ اتنی عبادات کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خام خواہ کا برڈن تھا اور سر پہ تھوپی کوئی جو ہے نا وہ مصیبت تھی جس کو کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کا نظام وضع کیا ہے وہ انسان کی ترقی کے لیے اور اس کی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور انسان کی جو فیکلٹیز ہیں پرٹیکولرلی اس کی جو اسپرچول سائیڈ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کو عروج دینے کے لیے اس نے یہ نظام وضع کیا۔ تو یہ کائنات کا مقصد ہو گیا، اور اس کے بعد خدا کا وجود تو یہ تو ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو ایمان نہیں لاتے یا جو توحید کو نہیں مانتے۔ تو اسلامک ورلڈ ویو میں یہ جو تھیولوجی والا ایلیمنٹ ہے اس پہ تو کوئی الجھن ہی نہیں ہے، یہ سیدھا شروع ہی ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ وہیں سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اور پڑھنے میں ہی جو ہے نا وہ انوائٹ کیا گیا کہ تاکہ آپ کا جو دل و دماغ کی تاریکیاں وہ دور ہوں اور علم کے نور سے وہ منور ہو جائیں اور آپ اس طرف ترقی کریں اور خدا کے وجود کو پہچانیں، اور اس سلسلے میں جو جن کو وحی کا علم حاصل نہیں ہے اور نبوت کے نور سے ان کو حصہ نہیں ملا، یہ مسائل ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس ورلڈ کو اس ایلیمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا عنصر ہے علم الانسان یا بشریات، ان بحثیت مجموعی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کی شکل و صورت کے بارے میں یہ فرمایا وَكَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو یہ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو اس کا سٹیٹس، اس کی پوزیشن جو ہمیں بتائی ہے کہ، اور پھر اس آیت کو اگر آپ کبھی غور کریں نا کہ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں سارا تیرے لیے پیدا کیا۔ تو اس انسان کی پوزیشن اور اس کا سٹیٹس ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر اس پوزیشن کا لحاظ بھی کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنے پوزیشن کے جو ڈیوٹیز ہیں، ریسپانسبلٹیز ہیں، وہ اس طرح اس کو فلفل کرے تاکہ بعد میں جب اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے مرحلے پر جائے، حساب و کتاب کے مرحلے پر، تو اس وقت اس کو کوئی پرابلم اور مسئلہ نہ ہو۔ اس میں ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے حریت ارادہ اور اس کی جو فریڈم ہے، انٹلیکچوئل فریڈم، دیکھیں اس سلسلے میں جو ہے نا وہ حریت ارادہ یا فریڈم آف تھاٹ جو ہے نا وہ ایک دائرے میں ہے، اس دائرے کے باہر نہیں ہے۔ مثلا اس کو ہم دیکھ لیں کہ کیا اگر ہم اپنی زندگی کا جو ہم گزار چکے ہیں اس میں دیکھیں تو کیا ہم یہ خود نہیں ایڈمٹ کرتے کہ ہم نے بہت سی چیزیں میں مسٹیک کی ہے، اور کہتے ہیں کاش مجھے پتا ہوتا تو میں یہ مسٹیک نہ کرتا۔ بعض چیزیں تو ہمیں آٹومیٹکلی معلوم ہو جاتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور بعض غلطیاں دوسرے آ کے ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اگر حریت ارادہ اس حد تک دے دیا جائے اور اس میں ڈیوائن گائیڈنس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے، یا جو پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم یا میسنجر آف اللہ کی طرف سے گائیڈنس آ رہی ہے وہ اس کو سارا ایکسکلوڈ کر دیں، تو انسان صرف اپنی انٹلیکچولیٹی کی بیس پہ کبھی جو ہے نا خطاؤں اور غلطیوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، اس کو اس پوزیشن پر بٹھایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
اور فضلنا علی کثیر من خلق تفضیلا، اور اس طرح کی ساری چیزیں فضیلت پر ہے اور یہ غلطیاں کرتا رہے، نہیں، اس کو گائیڈ لائن دی جائے، ڈیوائن گائیڈنس دی جائے اور پروفٹ کی گائیڈنس دی جائے، تاکہ وہ ان چیزوں سے ہٹ کے حریت ارادہ جو اجتہاد کے لیے ضرورت ہوتا ہے اس حد تک اس کا افلا تعقلون پر بھی فوکس ہے. لیکن یہ نہیں کہ 100% فری ہے، جو مرضی دل میں کرتے جائیں، ایسا نہیں ہے. اسلام میں ورلڈ ویو میں جو اس کا انتھروپولوجی کا ایلیمنٹ ہے، اس میں اس کی لمٹس بھی ہیں اور اس کو فریڈم بھی حاصل ہے، اور فریڈم وہی ہے جو ود ان گیون جو باؤنڈری ہے اس کے اندر ہے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے وحی کے اور قرآن اور سنت کی گائیڈنس پر عمل کیے وہ دنیا میں کامیاب رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جو اس سے فری ہو کے ان کی کوئی عزت اور اس طرح نہیں ہے. اس کی میں اب ایک عام مثال دیتا ہوں. وہ بزرگ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو سفید داڑھی تک یا 70-80 سال تک عمر کو پہنچ کر وہ نماز، روزے اور حج زکوٰۃ، اور ان کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے، لوگ ان کے جوتوں کو سیدھا کرنا باعث فخر اور افتخار سمجھتے ہیں. تو ان کی یہ جو مقام اور مرتبہ ہے، جو اتنا ان کو آنر ملتا ہے، وہ ان کی قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں اور ان کی گائیڈنس سے اپنے آپ کو اس زندگی پر اس روٹ پر چلانے کی وجہ سے ہے. ادروائز تو دوسری سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو اولڈ ہوم میں جا کے جمع کروا کے آ جاتے ہیں، اولاد ہی نہیں پوچھتی. تو یہ والے جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہے. ہم اسٹوڈنٹس کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہم اینتھروپولوجی کے فیلڈ میں جو کوشچن اٹھائے جاتے ہیں ان کے جواب ہم قرآن اور حدیث میں تلاش کریں، اور جو ہمیں گائیڈنس ملے اس پر عمل کریں، اور ہم جوانی کو جو ہے نا وہ ایسے ضائع نہ کریں، کیونکہ اسی مرحلے پر انسان کی جو فیوچر کا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو فیوچر اس ورلڈ کا ہو یا آفٹر لائف کا ہو. فائنلی جو علم الاقدار یا ایکزیالوجی کے سلسلے میں کوشچن ریز کیے جاتے ہیں، تو کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، اس میں ہمارے پاس دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈنس کے طریقے ہیں جن سے ہم یہ طے کرتے ہیں. پہلا تو وہی ہے، ریولیشن ہے، قرآن اور حدیث ہے جو یہ طے کر دیتے ہیں دس از گڈ، دس از بیڈ، دس از رائٹ، دس از رانگ. اور وہ بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں قرآن میں اگر نہ ملے تو پھر انسان مسلمان اپنا اجتہاد کرتا ہے، اور اس کا جو ٹرینڈ انر اس کی یعنی اس کی دل کی جو فیکلٹیز ہیں اس کی بنا پر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور اس سلسلے میں حدیثوں میں ملتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کے دل میں شک پیدا ہو رہا ہو یا ایک اضطراب ہو، اس کو چھوڑ دو. یہ وہ چیزیں یا تو غلط ہوں گی، بری ہوں گی یا رانگ ہوں گی، تو ہمیں عقل کا بھی بتا دیا گیا. تو اس سلسلے میں بڑا سیدھا سا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاقی تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ واضح فرما دیا تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. تو اگر ہمیں کہیں اپنی قدریں بڑھانی ہے، اپنی قدر بڑھانی ہے، مقام مرتبہ بڑھانا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان کا گہرا مطالعہ کریں اور ان کو عقل سے بھی سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ بلائنڈ فالوور بے شک نہ بنے. ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ کو اس سلسلے میں ڈسکس کا موقع ہے تو آپ ہم تو مانتے ہیں، ہمیں آگے نہیں پتا. بندے کو عقل استعمال کرنی چاہیے اور اس لیول تک آنا چاہیے کہ اگر کوئی لاجیکلی اس کو ڈیبیٹ میں لے کر آتا ہے تو وہ دلائل دے سکیں، وہ آرگومنٹ دے سکیں، وہ ایویڈنس پیش کر سکیں جس کا کوئی توڑ نہیں ہے اور وہ سالڈ اور اسٹرانگ ہے. قدریں جو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ غیر جانبدار یا نسبی نہیں ہے. اگر ایک بندہ چوری کرتا ہے اور یہ اس کا برا اخلاق ہے تو دنیا کے کسی کونے میں جا کر اور تاریخ کے کسی بھی دور میں کرے گا تو وہ چوری برا اخلاق شمار کیا جائے گا. اسی طرح حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ جو اخلاق رذیلہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں تو ٹھیک ہے اور کسی اور جگہ جائیں گے تو خراب ہو جائے گی. نہیں، یہ یعنی ایبسلیوٹ ہے، اور کسی بھی تاریخ کے دور میں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کر یہ سیم رہیں. یہ نہیں ہے وہ یہودیوں کی طرح کہ وہ آپس میں اگر سود لیتے ہیں تو وہ حرام ہے اور دوسروں سے لے تو جائز ہے. وہ نسبی نہیں ہے یہ. اور قدر کا جو منبع اور ماخذ ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اخلاقیات کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیات کی بحثت معلم قرآن جو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی یا جو احادیث کی شکل میں اس کی تفسیر کی، ہمارے لیے وہی اتھارٹی ہیں. ہم ان کو اخلاقی قدریں مان کر ان کو قبول کریں اور ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ان ایکٹ میں لے کر آئیں. تو اسی پر جو ہے نا وہ میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں. میرا خیال ہے 10:30 تھا تو یہ 10:34 ہو گئے ہیں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت زبردست گفتگو فرمائی، اور کچھ دن پہلے جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت بات اتنی واضح نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ آپ نے کافی اچھا اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ سوال جواب کا سیشن ہے، اگر کسی طالب علم نے سوال کرنا ہے۔ یہ ایک ہاتھ کافی عرصے سے، کافی دیر سے اٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں موجود ہیں نور فاطمہ بہن، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی کمنٹ کرنا ہے، کوئی ایڈیشن کرنا ہے؟ نہ مجھے اندازہ ہے کہ آج ہمارے شرکا کافی تھک گئے ہیں، چوتھا سیشن ہے آج کا، اور ریسورس پرسن بھی ہمارے شہر سے باہر بھی ہیں، اور وقت بھی نامناسب ہے۔ جی ارحم چودھری بھائی، آپ سوال کر لیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام ارحم سعید ہے اور میں نیشنل لاء کالج کا طالب علم ہوں۔ سب سے پہلے تو سر کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے بہترین انداز میں کچھ باتیں بہت سارے کلیئر کی ہیں۔ ایک سوال ہے سر سے کہ سر نے کہا کہ انسان اگر کسی چیز کو سچ کہے تو اس میں شک پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر خدا کسی چیز کو سچ کہے یا کسی الہامی کتاب میں یہ بات لکھی ہو کہ یہ سچ ہے تو اس میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے آئی ہے۔ تو ہم اس چیز کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ کوئی چیز خدا کی طرف سے آئی ہے یا کوئی چیز خدا کی طرف سے نہیں آئی؟ اس سوال کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب قرآن نے یہ اعلان کیا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو مشرقین مکہ یا کفار مکہ نے یہ سوال اٹھایا تھا، یا آج کل جو ہمارے ہم اگر 20ویں اور 21ویں صدی کے میں دیکھیں یورپین کے جو مستشرقین اورینٹلسٹ ہیں، وہ بھی اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو اس چیلنج کا جواب تو سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، جو خالق ہے اس کائنات کا، اس یونیورس کا، اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کلام بھیج رہا ہے، اور تمہیں شک ہے کہ اس کی طرف نہیں ہے، تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے قرآن مجید، تو سیدھا سیدھا پھر وہ انسان کی طرف سے ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا یہ قرآن مجید، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ تم فرشتے اور جن مل کر جو ہے نا قرآن کی طرح کا بنا کے آؤ، اگر وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، مدد کرو ایک دوسرے کی اور اس کا بنا کر لے آؤ، پروف پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج اگر آج تک 1450 سال سے موجود ہے، اور بڑے بڑے علماء، بلغاء، فصحاء، نالجیبل، لرنڈ اور فلسفرز اور تھنکرز اور پتہ نہیں کیا کیا آئے، آج تک کسی نے جو ہے نا مسلمانوں میں سے تو کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ قرآن غلط ہے۔ غیر مسلموں میں جنہوں نے کوشش کی وہ اپنے چیلنج کو پروو نہیں کر سکتے، کوششیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی مسلمان عالم کو انفرادی اجتماعی طور پر یہ کنونس نہیں کر سکا کہ قرآن از ناٹ فرام گاڈ۔ تو جب یہ پروو ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جیسے بتا رہا ہے اس کو سچ ماننے میں کوئی ہیزیٹیشن یا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرض کریں کہ انسان ہے اور شیطانی اثرات کی وجہ سے یا مخالف مذہب کی وجہ سے اس کے ذہن میں شک آتا بھی ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا کو کچھ عرصہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اعتراض کر کے چھوڑ دیا تو قاضی اس سے مشکوک چیز ہے، اس طرح بات نہیں ہے نا۔ آپ تھوڑا سا اٹیچ رہیں، اپنا نالج ڈیپ کریں اور واسٹ کریں، ریلیونٹ لوگوں سے آپ اپنے کوشچن پیش کریں، تو آپ کو تسلی ہو جائے گی ان دا لانگ رن کہ یہ جو آپ کا شک تھا وہ ختم ہو گیا۔ جی ایک سوال کوئی پوچھ رہی تھی لیکن ہاتھ ختم کر دیا ہے، ریز کیا ہوا تھا۔ بہرحال بہت شکریہ۔ آپ کے اگر کوئی سوال ہو تو بعد میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ خورشید صاحب کے ساتھ یہی ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ اس طرح کے جو سوالات طلبہ اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں، اس طرح کے جو شکوک ہیں، اس کو کہیں کمپائل کیا جائے یا ان کو اویلیبل کیا جائے، ان کے جو شافی سے جوابات جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں تاکہ ان تک ایکسیس ہو لوگوں کی۔
اور ڈائریکٹ پوچھنے کا اگر وقت نہ بھی ہو تو ایسی چیزیں موجود ہوں کہیں بلاگ میں، کہیں ویب سائٹ پہ، کہیں کسی دوسرے لیکچر میں، اور لانگ رن میں اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ آخر میں تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ رشید سعیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ نے آج بہت اچھی گفتگو کی اور ہمارے شرکاء کو مستفید کیا۔ اگرچہ اس وقت بیٹھے کچھ لوگ کم ہیں، لیکن یہ ریکارڈنگ موجود ہیں اور ہمارے شرکاء جو 400 تک ہمارے گروپس میں موجود ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گے، ان ریکارڈنگ کو دیکھیں گے۔ میرے کولیگ اس کورس کے ذمہ داران عامر حسن صاحب، ظہیر الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ آج ہمارے ساتھ رہے اور اپنے مختلف سیشن کنڈکٹ کیے۔ تمام طلبہ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا اللہ اختتام تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ اس نیکی کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ ایک وسیلہ بنے، ان کو جمع کرنے کے لیے، ہمیں دعوت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور جو انسانیت کی بھلائی کے لیے، یعنی مسلم سوسائٹیز کے اندر ہو یا باہر ہو، جو اسلام کا پیغام ہے، خیر کا پیغام ہے، بھلائی کا پیغام ہے، وہ ہمیں اپنے اندر بھی اور باہر بھی یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے ساتھ کوئی مسلم دوست ہیں یا غیر مسلم دوست ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا، میں اس سے کچھ ڈائریکٹ بات کہہ دوں، میرا یہ تھا کہ کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ ڈاؤٹس یا کوئی کوشچن جو اس گفتگو میں ان کا آنسر ہو گیا، رسپونڈ ہو گیا تو سیٹسفیکشن ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو لائف ہے، ہم مختلف اوقات میں، مختلف کلاسوں میں، مختلف مقامات پر مختلف لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر کوئی نئے سوال پیدا ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے نا، وہ آپ کے وسیلے سے یا ڈائریکٹلی، میں عموماً فیس بک پر اس طرح کی اسٹوڈنٹس کی جو ریسرچ کے سلسلے میں گائیڈنس ہے، دوست اگر تلاش کریں گے نا تو خورشید احمد سعید انگلش میں لکھیں گے تو فیس بک مل جائے گا، اس کے تھرو بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، یا اور جو بھی طریقہ آپ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے اور ہم اپنے آنے والے بھائیوں کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو اہلاً و سہلاً، مرحباً بکم۔ جی بہت شکریہ۔ یہ آخری سوال ہم لیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر ظہیر صاحب سے درخواست ہوگی کہ وہ کنکلوڈ کر دیں گے۔ آخری سوال، اس کا جواب ہو جائے سنی سعید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر دیکھیں، ایک جیسے ضد ہوتی ہے نا ہر چیز کی، جیسے صحیح کی اور غلط کی۔ اچھا، اب ہم اپنے موقف پہ صحیح ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کی ضد پکڑ لی جاتی ہے اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، تو سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا بالکل واضح ہے قرآن کی روشنی میں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور شیطان نے انکار کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ میں نے جب تمہیں کہا تھا سجدہ کرو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنے دلائل دی کہ اس کو اپنی مٹی سے پیدا کیا، مجھے خاک سے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو رجیم کہا تو اس نے کہا جی آپ میری ایک دعا، میری ریکویسٹ مان لیں کہ قیامت تک میری زندگی بڑھا دیں اور مجھے اس سے پہلے نہ ماریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اس نے اب کہا کہ لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور جو لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے ان کو دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب اس نے، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ابنائے آدم کو یہ واضح طور پر بتا دیا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ نے، کریٹر نے بتا دیا، ہمارے خالق نے بتا دیا۔ شیطان کا اعلان اور اس کے جو پالیسی ہے یا ان کی منصوبہ اسٹریٹجی ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ اب ہمارے دلوں کے اندر جو نفس مارا ہے اس کے تزکیہ کی ضرورت ہے، کہ اگر وہ جب تک تزکیہ نہیں ہوگا تو وہ شیطان کے اثرات بڑی جلدی قبول کر لے گا، اور پھر ہم ایک چیز کو سچ ماننے کے باوجود بھی پھر اس کو عملی زندگی میں نہیں لے کر آئیں۔ تو یہ جو اس کی تزکیہ نفس کا پہلو ہے، یہ نیک لوگوں کی محفل میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا جو ہے نا، اس سے وہ تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں مانیں اور نفس امارہ کی باتیں چھوڑیں، اور یہ دیکھیں جی میری زندگی پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے گا اور میں مروں گا اور آگے حساب کتاب شروع ہو جائے گا، تو شیطان کہاں مجھے فائدہ دے گا؟ تو میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور میرا رزق بنایا اور میرے لیے اس دنیا میں انواع و اقسام کے نعمتیں پیدا کی اور آگے جنت اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، تو ہم اس کے طریقہ کار کو کیوں ایکسیپٹ نہ کریں؟
लॉजिकल तरीका ये है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई मेल फीमेल हमारे साथ एक बार दो बार अगर कोई हुस्न सलूक करता है, किसी मुश्किल में हमें निकाल देता है, तो हम ताहयात उसके एहसानमंद रहते हैं, और जब भी वो कोई बात करता है हम उसको ओबे करने की या उस पर बात पर लब्बैक करने की कोशिश करते हैं। वो एक दो बार के लिए तो हम ऐसा करें, और वो हमारा रब जो हमारे पैदा होने से पहले और जिंदगी में और उसके बाद आगे उसने जो है ना वो कब्रों को भी जो उनको अल जन्नत और रौदतुम मिन रियादिल जन्नह या हुफ्रा मिन हुफरिन नार उसने सारे बनाए हुए हैं, तो हमें उसको लब्बैक कहना चाहिए या नफ्स अम्मारा और शैतान की बात है। तो मसला ये है कि एक बात जो जिंदगी की रियलिटी है उसको आप समझ सकते हैं सूरत अल मुल्क की दूसरी आयत से, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। तो ये हमारी जिंदगी की बेस है या रियलिटी है कि ये जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है, ये टेस्ट है, आजमाइश है, इम्तिहानात हैं, इब्तिलात हैं। और इसकी वजाहत जो है ना सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाई वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वस समा'i, वो 5 बेसिक चीजें बताई जो उसकी हैं। तो ये पहली बात आप हम सब अपने माथे पर कमरे में जहाँ रहते हैं या किसी जगह नुमायां लिख दें कि हम टेस्ट में हैं, और ये जो टेस्ट है ये डे एंड नाइट है, और कोई ऐसे एग्जाम्प्ट नहीं है, ना बच्चा ना बूढ़ा ना मेल ना फीमेल, सब जो पैदा हुआ है उसने इससे गुजरना है। और इस टेस्ट में हमारे लिए मुसीबत बन गया शैतान भी, वो जो हमारा दुश्मन है। तो हमने अपने आप को बचाना है और हमें पनाह मिलेगी अल्लाह और उसके रसूल की रहनुमाई में। तो अब अगर हम अपनी आकबत अच्छी चाहते हैं, जिस तरह हम किसी भी जिंदगी के काम को शुरू करते हैं पढ़ाई में कि हमारे नंबर इतने अच्छे हैं, हम गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं या टॉपर में हैं, या अगर हम जब जॉब के लिए अप्लाई करें तो उस वक्त हमें सेलेक्ट कर लिया जाए, या जब हम शुरू करें तो हमारा टर्मिनेट ना कर दिया जाए, जब हमारी प्रमोशन का टाइम है तो हम जब हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि अपना हमारा फ्यूचर ब्राइट हो और वो आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएं, तो फिर इस दुनिया के आगे जो हमारी जिंदगी का सफर है उसमें अल्लाह और उसके रसूल की रहनुमाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, हो सकता है वो आपको इस बात को समझने में हेल्प दे, कि मैं एक दफा अपनी क्लास में मिड टर्म ले रहा था, तो एक स्टूडेंट कोई मेरा ख्याल है कोई 15-20 मिनट लेट आया, और ज़ाहिर मिड टर्म के वो टाइम बढ़ाया नहीं जा सकता, 1.5 घंटे की क्लास थी, वो 20 मिनट लेट आया, तो मैंने उसको बिठा लिया, चलें भी आप चलो आप लेट हो गए, तो डांट डपट तो की लेकिन बिठा दिया। अब जब टाइम खत्म हो गया सारे स्टूडेंट उठ के चले गए, वो कहीं से मुझे 10 मिनट और दे दें, चलो मैंने तर्ज किया, चलो 10 मिनट दे दिए। उसने कहा जी फिर मुझे 5 मिनट और दे दें। तो मुझे लगा कि ये अब ना इसकी इसकी कोई और ख्वाहिश है। मैंने कहा कि ऐसा करो, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ये पेपर लो और इस पर पूरे फुल मार्क्स लेके अपने पास रख लेना। जब मैं कमरे से निकला भाग के आया और उसने पेपर मुझे पकड़ाया। अब ये एक मिसाल है कि अगर हम कोई अमल करें और अपने आप को 100% मार्क्स दे दें और अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचे और उधर से वो मार्क्स ना मिले, तो ऐसे अपने आप को 100% मार्क्स देने का क्या फायदा है। जिसने हिसाब किताब करना है और उस हिसाब किताब के पास अजर और सवाब या सजा और जजा का वो अमल है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। वो हमारे अमाल को कबूल करेगा तो तब हमें जो है ना वो डेवलपमेंट प्रोग्रेस या जन्नत के दुखूल और उसमें जाने का और इनाम मिलेंगे। तो ये सोचना चाहिए कि एक तरफ हमें शैतान है, नफ्स से हमारा है, और वो हमें अल्लाह की नाफरमानी रसूलुल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाए। हम दिल से मानते कि बात सच है, मानते क्यों नहीं, फिर आगे उस पनिशमेंट को याद करें जिसके लिए जो है ना वकूद वन्नास वल हिजारा वाली सूरत तहरीम की गालिबन आयत नंबर 6 है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वकूद वन्नास वल हिजारा, अपने आप को और बच्चों को बचाओ। तो अब अगर हम इधर हमारी कोई आग में या कोई इस तरह करंट लग जाए, बड़ा बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो आग जिसमें पूरा बंदा ही जिसमें हो जाएगा, तो उससे कैसे वो बच सकते हैं। तो वो खुदा, वो अल्लाह जिसने पूरा हमें इस कायनात को बनाया और रहनुमाई के कुरान भेजा, और उसमें जब उसने बताया कि जहन्नम और उसके ये दरकात हैं और उसमें ये सजाएं हैं, जब उस पर यकीन हो जाए, सोचना चाहिए कि मरने के वक्त का कोई नहीं पता, अचानक मर जाएंगे तो फिर किधर आगे हमें ऑप्शन मिलेगा कि चले जाए कि आप सप्लीमेंट ध्यान दे के आ जाए। ये नहीं है, एक ही दफा का ऑप्शन है और इसको जाय नहीं करना। जब ये वाली बातें आप सुलहा की नेक लोगों की महफिल में बैठेंगे तो आपका तज़किया नफ्स हो जाएगा, कल्ब की सफाई हो जाएगी, तस्फिया कल्ब, और उस वक्त नेकियों पर अमल करना बड़ा आसान है। आई होप कि दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब, और कोई सवाल किसी के जहन में? मेरे ख्याल में सवालात और नहीं है, बस आखिर में आपका एक मरतबा फिर एहसान मालिक साहब ने आपका शुक्रिया अदा किया, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम शुरका की तरफ से, और ये उम्मीद रखते हैं कि ये गुफ्तगू जो है सबके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और इंशाल्लाह सवालात का जो सिलसिला आपने भी ऑफ़र किया है कि जो भी सवालात आएंगे आप उनके जवाब भी देंगे, और कुछ जो तहरीरी मवाद आपने तैयार किए हैं
وہ بھی ہمارے پارٹیسپینٹ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. جزاکم اللہ خیرن. دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. سب کا شکریہ.